طریق اور اپنا عمل موجود ہو۔ اچھا، یہ خواتین کے گھر سے رشتہ جانا بھی مایوب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی خواتین ہی کیا آئیں، جی تو ہاں، یہ بھی حضرت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی معیوب بات ہے کہ اگر خواتین کی جانب سے یا لڑکی والوں کی جانب سے پیغام جائے تو ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسلٹنگ یا توہین آمیز بات ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو خود پیشکش کی تھی اور اللہ کے رسول نے پیشکش قبول کی تھی، حالانکہ عمر میں 15 سال کا جی تفاوت تھا، لیکن ان کے سامنے حضور کا کردار تھا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات دولت کو دیکھ کر اور اس کی وجہ سے خواہش کرتے ہیں کہ فلاں صاحب سے شادی ہو جائے، لیکن انہوں نے دولت ایمان کو دیکھا، دولت کردار کو دیکھا، سرمایہ اخلاق کو دیکھا۔ اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ شادی کے وقت جو ترجیحات ہیں، حضور نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، بھی عورت کے حوالے سے بھی کہ کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، کوئی جاہ و منصب اور اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، کوئی حسب و نسب کو دیکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دین کے پہلو کو ترجیح دو۔ تو جتنی اور چیزیں تمہارے مقدر میں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب تمہیں عطا فرما دے گا۔ وَإِن يَكُنْ فَقِيرًا يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر فرمایا کہ اس وقت تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو کل اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ شاہدی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات تو واضح ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے متعلق جناب خدیجہ کی شخصیت جو ہے، اسلام نے صنف نازک کو جو عزت و شرف عطا کی ہے، عزت و شرف جو عطا کیا ہے، اس میں مرد کی فضیلت کے ساتھ عورت کو بھی برابر کا فضل و شرف میں شریک کیا۔ جناب خدیجہ کی منزلت جو ہے وہ منزلت ہے کہ جہاں اسلام کو تسلیم کرنے میں سب سے پہلے آپ اخبار سن چکی تھیں پیغمبر خاتم کے متعلق، یہ سب باتیں ان کو معلوم تھیں، اور اس کے بعد جب آپ شریک ہوئیں، دامن رسالت سے منسلک ہوئیں، تو منسلک ہونے کے بعد ایک اہم بات واضح ہو جاتی ہے، پیغمبر کی طرف سے، پیغمبر اکرم کی طرف سے اگر پیشکش ہوتی تو دنیا کو شک کرتی کہ دولت جو اس کو دیکھ کر کیا ہے۔ انہوں نے اس مفہوم کو بھی رد کر دیا اپنی طرف سے پیشکش کر کے، تاکہ پیغمبر کی ذات پر اس طرح کا بھی خیال آنے نہ پائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ قدرت نے اسلام میں کی تسلیم کرنے میں سبقت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ اولین اور آخرین کی افضل ترین 4 بیویاں ہیں، جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب خدیجہ ہیں اور جناب زہرا ہیں۔ تو جہاں سبقت کی، اور سبقت کرنے کے بعد جو دولت اور صرف کی اسلام کے عام کرنے میں، اور اس میں ایک واقعہ عرض کر دو، اس کے بعد اور بھی باتیں عرض کروں گا کہ علامہ رازی نے ایک واقعہ لکھا ہے جناب خدیجہ سے متعلق، علم ججد کا جی یتیمن فآوا، کہ ایک دن پیغمبر اکرم غمگین گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد دیکھا جناب خدیجہ نے پریشان، تو حضور سے پوچھا کہ کیوں غمگین ہے؟ تو فرمایا میں باہر جب نکلتا ہوں بیواؤں، یتیموں، ان کے جو مرجھائے ہوئے غریبوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو دل میں صدمہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور مال تمہارا ہے۔ یہ سنتے ہی میسرہ سے کہا کہ جو مؤذین ان کو بلا لیا جائے، اور اس واقعے کو حضرت ابوبکر روایت خود کرتے ہیں کہ ہم گئے صحن خانہ میں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میسرہ سے کہا کہ جو دینار ہیں ان کو باہر لا کر ڈھیر لگا دیا جائے، تو حضرت ابوبکر خود کہتے ہیں کہ اتنا ڈھیر لگ گیا کہ سامنے بیٹھا ہوا انسان نظر نہیں آ رہا تھا، اور پردے سے کہا کہ میں نے یہ ساری دولت جو ہے حضور اکرم کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ تو اب اس کے ساتھ اسلام نے جہاں عورت کو صنف نازوں کو سبقت عطا کی فضل و شرف میں، آج جو ترقی کی منزل پر کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہے، جو عزت و شرف جو ہے، تو جہاں قدرت نے اسلام کی سبقت میں ابو طالب خدمت کرنے میں ہے، اس کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ابو طالب کے بعد علی آتے ہیں، اور اس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا آتی ہیں، اور اس کے بعد جب اسلام کے بچانے کی منزل آتی ہے تو وہی نسل ہے۔ شاہدی صاحب، یہ جو طریقہ کار ہے کہ برا مانا جاتا ہے کہ بڑی عمر کا لڑکا ہو تو پھر بڑی عمر کی عورت بھی ہو، یہ عمروں میں تفاوت جیسے انہوں نے ذکر کیا، اس میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایسی بھی تھیں جو
ایج کے لحاظ سے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ تھی، کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ ایمان کی دولت جو ہے سب سے بلند دولت ہے۔ تو کیوں برا مانتے ہیں ہمارے یہاں لوگ؟ معاشرہ ہمارا اس طرح، جس معاشرے میں ہم اس انڈیا اور ہند اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں تو آپ کو معلوم ہے لیکن کہ خواتین سے صنف و نازوں کی کیا منزلت تھی۔ اور جناب خدیجہ کا جہاں اتنا میں اور عرض کر دوں، جناب خدیجہ کی جہاں منزلت تھی، طبقات ابن سعد نے تھوڑا سا فرق لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کی جب پیغمبر اکرم سے آپ کاک دہا تو 28 سال کا سن و سال تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کا۔ جی، طبقات ابن سعد میں یہ اختلاف ہے، لیکن عمومی طور پر اتفاق ہے کہ وہ 40 برس کی تھی، عمومی طور پر۔ عمومی طور پر وہی ہے، لیکن یہ کہ 28 سال اجماع ہے جمہور وہ علماء کا۔ 28 کا بھی ہے، تو اب اس لحاظ سے تو اگر فرق ہو تو اس میں ایمان کی دولت، کردار کو دیکھنا چاہیے، سیرت کو لیکن یہ بھی اور بتا ساتھ دیں ساتھ یہ بھی دیکھے حدیث ہے کہ ایسی خوبصورت خاتون کے اور جو ایسے غلط ماحول کے اندر ہو جس کو دیکھ کے طاہرہ کیا تھی؟ نہیں میں اور ایسی حدیث جو ہے کہ ایسی غلط ماحول جو ہے اس کے پروردہ جو ہے کوئی ایسی خاتون کہ تم حسن دیکھ کر ادھر بڑھ جاؤ، وہ ایسی ہے کہ جیسے کوڑے کے اندر سبزہ نکل آتا ہے۔ لہذا خاندان ہو، نسل ہے، یہ سب چیزیں دیکھنی جائیں۔ اگر وہ ساری چیز صفات کی اچھی ہیں، اخلاق اچھا ہے، ایمان اچھا بھی ہے۔ مگر آپ کی بات سے میں ایک جملہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس دور میں بھی جو حالات تھے تب حضرت خدیجہ کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ سوچیے وہ زمانہ کیا ہوگا، وہ زمانہ جہاں عورت کا وجود جو ہے اس کو ذلت کا سبب سمجھا، بیٹی کا حدیث پاک مجھے یاد آ گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے وقت بہت ساری مصلحتیں پیش نظر رکھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ حضور کے پیش نظر شاید دین اسلام کے فروغ کی مصلحت بھی ہوگی، اور اس کے لیے ایک جسے ہم کہتے ہیں میچور اور ایک پختہ کار، تجربہ کار خاتون خانہ کی بھی ضرورت تھی، جو آپ کی معاون اور آپ کی رفیقہ بن تھی۔ چنانچہ ایک صحابی نے ایک مطلقہ یا بیوہ سے شادی کی تو حضور نے ویسے ہی فرمایا کہ تم نے کسی باقرہ سے شادی حضرت جابر بن ہوگی۔ عبداللہ۔ جی ہاں، طلاعبکا و طلاعبہا، وہ تجھ سے ہنسی خوشی رہتی ہیں اور محظوظ ہوتے، اس کے ساتھ ہنسی خوشی سے رہتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بہنیں ہیں، تو میں نے چاہا کہ ایک پختہ کار خاتون میرے گھر میں ہو تاکہ ان بہنوں کی صحیح تربیت اور نگہداشت ہو سکے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس نفسانی تقاضوں سے بڑھ کر اور بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو مسلمانوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔